ناظرین. اچھا علامہ صاحب، ہم آپ کو بھی پتہ ہے اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر قطر نے اور ترکی نے بھی جو ہے وہ ثالثین کا کردار ادا کیا. اس کے بعد سعودی عرب نے بھی جو ہے ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی. تو یہ سارے اسلامی ممالک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ دو ممالک کے درمیان میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. لیکن جو آپ کی آرگیومنٹ ہے اور جو آپ نے بات چیت جو ہے وہ کی ہے، اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکلنے آ رہا ہے. کتنے پر امید ہیں آپ کہ یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کام کرے گی؟ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا افغانستان سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا سمپل سادہ مطالبہ ہے کہ بھائی دو چیزیں ہیں. آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ اور آپ کے شہری پاکستان میں آ کے خودکش حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. یا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ آپ کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں تو پھر آپ ان کو منع کر لیں، آپ اپنے ملک میں انہیں رکھیں، ان کو شہریت اپنی دیں، جو بھی کریں، لیکن یہ پاکستان میں دہشت گردی نہ کریں. تیسرا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. اگر افغان یہ بات کہیں کہ نہ ہم نے انہیں روکنا ہے، نہ ہم نے انہیں منع کرنا ہے، اور آپ سے ہمارے تعلقات بھی بہتر رہیں، آپ کے لوگوں کا خون بھی بہتا رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ثالث جو ہیں ترکی ہے، قطر ہے، مملکت سعودی عرب ہے. ہمارے لیے یہ تینوں ملک بہت اہم ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہے. مملکت سعودی عرب عرض حرمین شریفین ہے. مملکت سعودی عرب مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے. لیکن ہمیں یہ بتا دے کوئی کہ ہمارا ناجائز مطالبہ کیا ہے. اگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں یہ پاکستانی ہے، تو پھر آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیجئے، ہم جانیں اور یہ جانیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے محسن تھے، ہمارے انصار تھے، ہمارے معاون تھے جب ہم لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، تو پھر آپ اپنے پاس رکھیے ان کو، اور پھر ہمارے ملک کے اندر ان میں سے کوئی آ کے دہشت گردی نہ کرے، مداخلت نہ کرے. اب اس میں ہماری بات کون سی غلط بات ہے، یہ ہمیں سمجھا دی جائے. ہم تو افغانستان کے امن کو اپنا امن سمجھتے ہیں. ہم تو افغانستان کے ہر افغانی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس کے خون کو اپنا خون سمجھتے ہیں. یہی بات ہم افغانستان سے بھی چاہتے ہیں. لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے جب افغانستان کا وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھ کے پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے. جا کے ہندوستان کی گود میں بیٹھ گئے. وہ ہندوستان جس کو ہم نے مئی میں ایسی عبرتناک اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے کہ پوری دنیا میں وہ مذاق بنا ہے. یہ ہمارا اچھا بھائی ہے. بجائے میرے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا بچوں کا خون بہ رہا ہے، یہ میرے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. کیا تبدیلی آئی افغانستان میں؟ افغان طالبان کے آنے کے بعد مجھے توقع تھی کہ افغان سرزمین جو ہندوستان پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ بند ہو جائے گی. کیا اس حقیقت سے افغان قیادت انکار کر سکتی ہے کہ جب انہوں نے جلال آباد میں، خوست میں، قندھار میں اور کابل کے اندر ہندوستان کے سفارتخانوں اور قونصلیٹ اور ہندوستان کے جو دہشت گردی کے مراکز خفیہ تھے ان سے جو دستاویز ملی، پاکستان کے اندر جو 90,000 پاکستانی شہید ہوا ہے، کیا وہ اس سے سارے راستے اس طرف نہیں جاتے تھے؟ تو ہمیں تو ان سے بڑی توقع تھی. یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں کہاں بیٹھ کے اس دشمن ہمارے کے بعد جس کو ہم نے عبرتناک شکست دی ہے. تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ لیکن میں تو پھر آج بھی ان کو اپنا بھائی کہہ رہا ہوں. جی، لیکن پھر بھی اشرفی صاحب جو میں تو آج پھر ان کو اپنا بھائی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں آئیے ٹیبل پہ سعودی عرب میں بیٹھنا ہے، بیت اللہ کے اندر بیٹھنا ہے، آپ نے کہاں بیٹھنا ہے بیٹھیے. ہمیں افغانستان اپنا 5واں صوبہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر کہیں یہ سوچ تھی تو ختم ہو گئی. افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے. افغانوں کو اپنا ملک مبارک، ہمیں ہمارا ملک مبارک. نہ پاکستان سے کسی کو جا کے افغانستان کے امن سے کھیلنے کی اجازت ہے، نہ افغانستان سے کسی کو پاکستان کے امن سے کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ میرا اصول ہے اور یہ میرا قانون ہے اور یہ میرا ضابطہ ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ روز میں سینکڑوں لاشیں اٹھاؤں اور میں کہوں میرا بھائی ہے. بھئی اچھا بھائی ہے، اس کو بھی تو خیال آنا چاہیے. وہ میرا بھائی ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو کے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. کہاں گیا غزوہ ہند؟ کہاں گئی وہ باتیں؟
یہ ملا جو کچھ کشمیر کے حوالے سے ملا امیر خان متقی نے بیٹھ کے ہندوستان میں کہا، یہ ملا عمر کی پالیسی کے بھی خلاف ہے، یہ مولانا جلال الدین حقانی کے بھی فکر کے خلاف ہے، یہ مولانا نصر اللہ منصور کی فکر کے بھی خلاف تھا، یہ مولانا یونس خالص کی فکر کے بھی خلاف ہے۔ میں تمام جہادی قائدین کے ساتھ سن 1982 سے 83 سے لے کر اب تک، یہ جب تک وہ اللہ کے پاس نہیں چلے گئے، مولانا یونس خالص ہو گئے، مولانا جلال الدین حقانی ہو گئے، ان حضرات کی سوچ کیا تھی؟ ملا عمر کی سوچ کیا تھی؟ ملا عمر کو جب ہندوستان نے یہ بات کہی تھی، آج پہلی بار میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ملا عمر کے پاس ہندوستان نے کچھ لوگ بھیجے کہ آپ پاکستان کے خلاف ہماری مدد کریں کیونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ملا عمر نے جواب دیا تھا کہ کیا میں وہی غلطی کروں جو میرے بھائی نے غلطی کی ہے؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ موجودہ قیادت ملا عمر کی لیگسی کو فالو کر رہی ہے یا ہندوستان کی لیگسی کو فالو کر رہی ہے؟ جب امیر خان متقی کو بامیان کے بدھا کی تصویر کے نیچے بٹھا کے میڈیا سے ملایا گیا تو یہ کیا تھا؟ یہ ملا عمر کی پالیسی، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ بھائی ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ افغان قیادت اپنے سامنے رکھے، افغان عوام اپنے سامنے رکھے، ہماری 1978 سے لے کر اب تک کی قربانیاں اپنے سامنے رکھے۔ اس کے جواب میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ خودکش حملے، بم دھماکے، ہمارے بچوں کا قتل۔ بھئی اگر یہ پاکستانی ہیں تو پھر آپ ہمارے حوالے کر دیں، ان کو پاکستان بھیج دیں، اور اگر یہ آپ کے انصار تھے تو آپ اپنے پاس رکھے اور ان کو کہے کہ آپ اپنے قانون اور اپنے ضابطے کے مطابق افغانستان کے وہاں پر رہے، اور ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بہرحال جو کوشش بھی ہمارا کوئی بھائی بھی کر رہا ہے، وہ قطر ہو، وہ ترکی ہو، وہ سعودی عرب ہو، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو اس کا جواب ضرور پاکستان دے گا۔ بہت شکریہ۔